میں جتنی مرضی دعویٰ کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں جتنی مرضی دعویٰ کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں جتنی مرضی دعویٰ کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں جتنی مرضی دعویٰ کروں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غوطہ لگایا تو ذوالنورین بن گیا۔ امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو غسیل الملائک بن گئے۔ حضرت بلال حبشی نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے مدینہ کے تاجدار ہم نے آپ کو عظمتوں کے انتہا قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں نبیوں میں تم کو کتاب بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا۔ لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا امینہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا الرحمن الرحیم۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیرے خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر۔ او محدث زمانے میں مسلمان ہو کر، او محدث زمانے میں مسلمان ہو کر، تم کھا ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، حضرات قرآن مجید کو نازل کرنے والا احکم الحاکمین ذریعہ جبریل امین صاحب قرآن رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک طاہرانہ نظر ڈالے اور دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ محترم سامعین، اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ دین اسلام اور شریعت محمدی میں عصری تعلیم حاصل کرنا کوئی شجر ممنوع نہیں، اس کی بالکل اجازت ہے، مگر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوں سے محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوں سے محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکے سے جھانک کر دیکھیں، جب مسلم نوجوان کا پرچم لہرا کر اٹھے تو معاشرے میں کیسا انقلاب آیا، اور جب انہوں نے اس فرض منصبی کو چھوڑ دیا تو معاشرے کا حال ہوا۔ حاضرین بزم، ایک وقت تھا جب مسلم نوجوانوں نے پوری دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ وہ لوگ عرب کے وادی غیر ذی زرع سے نکل کر اطراف عام پر چھا گئے تھے، چین سے لے کر فرانس کے دریائے لوائر کے کنارے تک اسلام ہی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کا مصداق ہم ہی تھے، وہ ہم ہی تھے جنہوں نے فتح قسطنطنیہ کے وقت نوائے شہر میں پہاڑوں پر جہاز چلائے تھے، وہ ہم ہی تھے جن کے گھوڑوں کی نالوں کی ضربوں سے کوہستان کے پتھر آگ گلتے تھے، وہ ہم ہی تھے جن کے مرکبوں کو فرانس کے دریائے لوائر عقیدت سے چومتے تھے۔ وہ نوجوان ہی کا قافلہ تھا
جس نے رومیوں کو شام سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زمین کی امانت مسلمانوں کو سپرد کی، وہ نوجوان ہی کی جماعت تھی جس نے فرعون کی سرزمین وادی نیل میں رومن شہنشاہ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کی رون ڈالا اور وہاں عثمانی حکومت سنبھال لی۔ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے دست میں، کوثر میں، ہجر میں، موج کے آغوش میں، طوفان میں، حتیٰ کہ چین کے شہر مراکش کے بیامانوں میں صدائے توحید بلند کی اور وہاں اصلاح معاشرے کی کرنیں بکھیر دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ سان آنکھوں میں نہ جھکتی تھی جہاں داروں کی، سان آنکھوں میں نہ جھکتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین الذی ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین، اما بعد۔ حضرات گرامی، میری تقریر کا عنوان قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس خزانہ رحمت میں آقا و غلام، انسان و حیوان، ہر ایک صنف ہستی برابر کے حصے دار ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، جس وقت نبوت محمدی کا آفتاب اس عالم پر چمکا، انسانیت سردلاشا تھی، انسانیت کی جگہ خاردار جنگل اگائے تھے۔ حوادث زمانہ نے آریہ ورت کے گاروں کو درندوں کا بھٹ بنا دیا تھا۔ زردشت کی سلگائی ہوئی گاگ انسانی خون کے چھینٹوں سے سرد ہو چکی تھی، انسانی خون کے چھینٹوں سے سرد ہو چکی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انسان ترقی کے منازل طے کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا، ستاروں کی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے ثریا تک جا پہنچا۔ تہذیب و تمدن کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر وہ خالق حقیقی کو بلا بیٹھا۔ مادیت کے طوفان نے اس سے فکر آخرت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ وہ خود ترقی یافتہ کہلانے کی کوشش میں ایمان و اخلاق کی پاکیزگی سے محروم ہو گیا۔ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی فکر میں اپنے صحیح افکار و اقدار کی ترجمانی بزدلی حد سے گزرتی ہے تو بنتی ہے یزید، بزدلی حد سے گزرتی ہے تو بنتی ہے یزید۔ شجاعت کی ہے معراج حسین ابن علی۔ حاضرین مجلس، دنیا میں ظالم و مظلوم کی داستہ بہت پرانی ہے۔ وحشت و بربریت کے ہاتھوں نے 12 انسانیت کے منہ نوچے ہیں، 12 انسانیت کے منہ نوچے ہیں۔ انسانیت کے خرمن پر کئی بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندیاں۔ آج میری تقریر کا موضوع اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ حضرات، اسلام پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا مذہب اور قیام میں امن کا داعی ہے۔ اسلام سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہے امن و سلامتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعن طعن کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس امن و امان والے مذہب کے پھیلانے والے، امن و امان والے مذہب کے ماننے والے مومنوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مومن وہ ہے جس کو مسلم و غیر مسلم دونوں اپنا جان و مال کا امین سمجھے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو امن و سلامتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنایا ہے۔ اس کی پوری تاریخ امن و سلامتی کے عملی واقعات سے لبریز۔ اسلام میں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بغیر تعلیم کے دنیا کا کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں پہلی وہی اقرا پڑھنے کا حکم دیا گیا، دوسرے احکام بعد میں آئے۔ آئیے سب سے پہلے تقابلی انداز میں تعلیم کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بھٹکوں کو راہ دکھانا اور حق کو پھیلانا تعلیم و تعلم کا مقصد ہے۔